ان اکھاں دے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے کلمہ پڑھن والوں میں ان اکھاں نال اپنے محبوب خدا اپنے رب دا دیدار کیتا ہے، ان اکھاں نال رب دا دیدار کیتا ہے۔ تو کتنیاں کو حسین و جمیل اکھاں ہونیاں نے جنہاں نال سرکار نے اپنے خدا دا دیدار کیتا ہے، بلکہ ان کہہ لو کتنیاں کو پاک اکھاں ہونیاں نے، کتنیاں کو پکیزہ ترین اکھاں ہونیاں نے کہ رب دا دیدار آقا نے نگاہاں نال کیتا ہونا وے، تے پھر ان اکھاں دی عظمت تو قربان جنہاں دی ضمانت خود خدا نے لئی کہ محبوب تیری اکھاں دا ضامن میں ہاں۔ تو میرے بھائیو کریم آقا علی شاہد سدے نے گواہ شاہد ویکھن والے گواہ جڑا موقع تے موجود ہوئے گواہ انہوں شاہد سدے نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان ہے نا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تبارک و تعالی نے شاہد گواہ بنایا ہے۔ اور اس آیہ کریمہ دی تفسیر دی اندر نا جی احکام القرآن دی اندر اس دی تفسیر دی اندر امام قرطبی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ میرا نبی شاہد ہے، میرے نبی نے اپنی اکھاں مبارکہ نال ساری دنیا ویکھی ہے۔ آدم علیہ السلام پچھلے زمانے تو لے کے ہن تک تے ہن تو لے کے قیامت تک، قیامت تو بعد تک برزخ دی زندگی، حشر دی زندگی، جنت دی زندگی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز دے، ہر عالم دے، ہر دنیا دے شاہد نے، گواہ نے۔ اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سرکار دنیا تک کوئی بھی گوشہ نہیں چھوڑن گے، ایک ایک گوشے دی خبر اللہ دی بارگاہ گواہی دے دیں گے۔ آپ فرماتے ہیں جی میں قیامت والے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک شے دی گواہی دے دیں گے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دنیا تے آخرت دی بھی ایک ایک چیز دی گواہی دے چھڑی ہے۔ اپنے غلاماں دا چھڑیا کہ اس طرح مرنا ہے، مرن تو بعد قبر چینج ہونا ہے، حشر چینج ہونا ہے، پل صراط اس طرح دی ہوے دی، میزان اس طرح دا ہوے دا، آب کوثر اس طرح دا ہوے دا۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا تے رہ کے سرکار نے آخرت دا کوئی کونا نہیں چھوڑیا، آخرت کے اندر سرکار دنیا دا کوئی کونا نہ چھوڑن گے۔ یہ وجہ ہے کہ جس وقت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی امت، نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی امت اللہ دی حضور پیش ہوے گی، رب فرمائے گا امت نو کہ تسی نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ کیوں نہیں پڑھیا؟ تو مکر جان گے، وہ آکھن گے یا اللہ ساڈے کول پیغام ہی کو نہیں آیا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے باری تعالیٰ میں 950 سال تبلیغ کرتا رہا، قوم مکڑ جائے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تھانو تے مینوں مصطفیٰ دی امت نو بلاوے گا، اور رب فرمائے گا کہ تسی گواہی دیندے ہو کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کیتی ہے۔ امت مصطفیٰ کو رب گواہی لوے گا، امت مصطفیٰ گواہی دے گی یا اللہ تیرا نوح صحیح پہ آندا ہے، 950 سال نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کیتی ہے، تیرے نبی موسیٰ نے تبلیغ کیتی ہے، ابراہیم نے تبلیغ کیتی ہے، مصطفیٰ دی امت گواہی دے گی۔ امت تو دجے امت جرا کرن گے یا اللہ یہ تو پیچھے آئے نے، انہاں نوں پتہ کوئی نہیں، تو انہاں دی جیرا ٹھیک ہوے گی۔ اللہ فرمائے گا کہ امت مصطفیٰ تسی بعد چاہو تھن کس طرح پتہ، کہ امت مصطفیٰ عرض کرے گی باری تعالیٰ اسی بے شک بعد چاہیاں لیکن تیرے قرآن نو اسی پڑھ کے گواہی پہ دینیاں۔ اس موقع تے جلے وہ نوح دے امتی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے امتی ساڈی گواہی رد کر دین گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے تے میرے لاجپال نبی نو بلائے گا۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ فرمائے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِالشَّهِيدٍ، اللہ فرمائے ہر امت چوں اسی گواہ لے آواں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اللہ فرمائے کہ ہر امت چوں میں گواہ لے آواں گا۔ وَجِئْنَا بِكَ، اللہ فرمائے کہ پھر محبوب میں تین گواہ اٹھاواں گا۔ فجینا میں تھن گواہ لیاواں گا، بکا محبوب تیر گواہ بناواں گا۔ ہاؤلائی نہ ساری امتاں دا گواہ تو کھڑا ہوئے گا۔ تو میرے بھائیو سارے نبیاں دی گواہی میرا نبی دے گا۔ علماء کرام فرماندے نے کہ دلیل ہے کہ میرے نبی نے اپنی نگاہ مبارکہ نال آدم دا دور بھی ویکھیا ہے، میرے نبی نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانہ بھی ویکھیا ہے، میرے نبی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانہ بھی ویکھیا ہے، میرے نبی نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانہ بھی ویکھیا ہے، میرے نبی نے عیسیٰ روح اللہ دا زمانہ بھی ویکھیا ہے۔ سارے نبیاں دے زمانے دا مشاہدہ میرے لاجپال نبی نے اپنے نگاہ کرم نال کیتا ہے۔ اس واسطے اللہ فرمائندا ہے
کہ وجہ نہ بکا اے محبوب پھر اسی تین گواہی دے طور تے اٹھاواں گے محبوب تو گواہی دے